بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے جواب میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اور رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا۔ مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھ کر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، اس قسم کی باتیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی تھی۔ یہ سیاسی باتیں ہیں، وہ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے۔ عمران خان وہاں کھڑا ہے جہاں مریم نواز کے والد اپنی پوری زندگی کھڑے نہیں ہو سکے، یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے ڈیل ماری اور پاکستان سے نکل گئے۔ اور وہ تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جب مریم نواز خود بھی انٹرویو دے رہی تھی، مریم نواز کی والدہ مرحومہ بھی انٹرویو دے رہی تھی، اور یہ سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے بکسوں میں قیمتی سامان ڈال کے تو پاکستان سے سرور پیلس جا رہے تھے جدہ میں۔ اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کیسے میاں نواز شریف جو ہے ان کو پلیٹلس نیچے گرا کے اور کئی سالوں کے لیے برطانیہ بھجوا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے، کھڑے نہیں ہوتے، تو لہذا ان کو باقی لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے ہیں۔ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی آفر بھی کی گئی تھی اور مریم نواز کے جواب میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے، البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب کی عاصم منیر صاحب سے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو عاصم منیر ہی مار رہا ہے، ہماری پارٹی کو عاصم منیر نے ہی مارا ہے، عاصم منیر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر عاصم منیر کے ساتھ جب آپ اٹینڈ کریں گے کوئی بھی ایونٹس یا ان کے ساتھ سوشلائز ہوں گے تو عمران خان صاحب کے کاز کو پھر نقصان ہوگا۔ یا تو عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہو نا، تو آپ رستہ بنائیں، ملاقاتیں کر کے بات چیت کریں کہ سر آئے، آپ بیٹھے کوئی رستہ نکالیں، سر چھوڑ دیں عمران کو، ترلا منت آپ نے کرنا ہو۔ آپ کو یاد ہے جب نون لیگ کا برا وقت چل رہا تھا تو جنرل باجوہ نے اسی قسم کی ایک میٹنگ کے اندر جب بلایا تو خواجہ آصف پانی کی بوتل لے کر وہاں کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے رستے میں، اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے جنرل باجوہ کو گھیر لیا تھا اور منتیں ترلے کر کے جنرل باجوہ کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اگر یہی کام پی ٹی آئی نے کرنا ہے تو پھر عمران خان کو جیل کاٹنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری جو چیزیں عمران خان صاحب نے کہی کہ پولیٹیکل کمیٹی ختم کر رہا ہوں، سلمان اکرم راجہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائے جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے جو وکلا کے معاملات ہیں وہ سارے سہیل افریدی صاحب اس کا خود جائزہ لیں اور بہتری کے لیے ضروری فیصلے کریں۔ پھر کسانوں کے بارے میں کہا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کا موجودہ جو صورتحال ہے پریشان کن ہے، کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے دونوں حصے ہیں۔ تو ٹاؤٹوں کو منہ کی کھانی پڑی ایک بار پھر، کیونکہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی ملاقات کے لیے۔ یہ لوگ کہانیاں سنا رہے تھے کہ جناب ڈیل ہو گئی ملاقات کے لیے اور کوئی بیان باہر نہیں آئے گا، تو جناب بیان تو آ گیا باہر اور وہ سب نے سن بھی لیا۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیا بیانیہ چلا دیا۔ بیانیہ وہ یہ چلوا رہے ہیں اپنے قریبی صحافیوں اور دوستوں کے ذریعے سے کہ نواز شریف تو چاہتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائے جیل سے، یعنی پوری کی پوری نون لیگ دن رات عمران خان کو گالی دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے۔ پوری کی پوری نون لیگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ پیش کرتی ہے۔ نون لیگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا دینے اور کبھی بھی جیل سے باہر نہ نکالنے کا اندیا دیتی ہے، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے درباریوں کے ذریعے سے یہ خبر باہر نکلوا رہے ہیں کہ جناب میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان آزاد ہو جائے۔ یہ لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں میاں صاحب، لوگ پاگل ہیں۔ اب آپ نے ایک غلطی کر دی، اچھے خاصے آپ جوتے پالش کر رہے تھے، آپ نے اڑتے ہوئے تیر کے سامنے آنا پسند فرما لیا، تو اب آپ جانے اور تیر جانے، عمران خان کو آپ بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے تو میاں صاحب آپ کہتے مکافات عمل ہے، عمران خان کو لانے والوں کا نہیں جناب سب کا قصور ہے، وہ جو لے کر آئے ان کو بھی ٹانگ دو۔ تھوڑے دن پہلے تو آپ بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے، اب آپ کہتے ہیں جناب عمران خان کو آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب خبر وہی ہے جو آپ کے اندرونی سورسز بتاتے ہیں، آپ کے بہت قریبی لوگوں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کی خواہش ایک ہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب آپ کو عمران خان صاحب سے مستقل چھٹکارا دلوائیں
ख्वाहिश आपकी यही है। मियां साहब, इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा को दोबारा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता। वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी जाली फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियां साहब आपने तो उन्हें माफ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के जरिए से ज्यादा वो सके सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है। ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निजाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, डील शील आपकी करवा देते हैं, तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना, मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अभी हालात ये है कि वीडियो गर्दिश कर रही है, पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने बच्चों को विजिट करवाया। आमिर मुगल साहब ने वो वीडियो शेयर की हुई थी। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी? वो सारे इमरान खान और पीटीआई। अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों से जब ये पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमजोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है, उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए